کراچی کی سڑکوں پر موت کا رقص جاری، چند گھنٹوں میں میاں بیوی سمیت 3 افراد موت کی نیند سلا دیے گئے۔ کارساز پر ریس لگاتی کاروں نے میاں بیوی کو روند ڈالا، شہریوں کا ڈرائیور پر تشدد، پولیس نے حراست میں لے لیا۔ نیا ناظم آباد کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ ٹیم ورک کی بدولت ہوا، معاشی استحکام کے حوالے سے یہ بڑی کامیابی ہے۔ شور مچایا جا رہا تھا کہ منی بجٹ آ رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا کہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مشکلات کے باوجود منی بجٹ نہیں آیا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر دفاع نے بھی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے کی تجویز معقول قرار دے دی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بلاول قومی سلامتی کمیٹی اجلاس دوبارہ بلانے کی تجویز میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا منبع افغانستان کی سرزمین ہے، مارے گئے دہشت گردوں میں زیادہ تعداد افغانیوں کی ہے۔ حالات سنوارنے کے لیے دونوں حکومتوں کو غیر معمولی اقدامات کرنا ہوں گے۔ الحمدللہ آئی ایم ایف کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ ہو گیا ہے، چیف آرم سٹاف جنرل ناصر منیر کی بھی اسی طرح کنٹریبیوشن ہے جس طرح آپ کی ہے، تو یہ ایک ٹیم ورک کے ذریعے الحمدللہ مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے کہ اب آیا کہ آیا منی بجٹ، اور منی بجٹ کے بغیر آئی ایم ایف آگے نہیں چلے گا۔ الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ ٹیم ورک کی بدولت ہوا، معاشی استحکام کے حوالے سے یہ بڑی کامیابی ہے۔ شور مچایا جا رہا تھا کہ منی بجٹ آ رہا ہے، تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ مشکلات کے باوجود منی بجٹ آیا۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں آرمی چیف کا کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو، کہا کہ حکومت کی پرفارمنس نے آئی ایم ایف کو بھی حیران کر دیا۔ عام آدمی نے بہت قربانیاں دی ہیں، صوبوں نے زیر ٹیکس کے معاملے میں حصہ ڈالا، آئی ایم ایف نے بھی تعاون کیا۔ نیٹ میٹرنگ سولر صارفین کے لیے اچھی خبر، نیٹ میٹرنگ صارفین پر اضافی ٹیکس کی منظوری نامنظور، کابینہ اجلاس میں سولر نیٹ میٹرنگ پالیسی منظور نہ کی گئی۔ وزیر اعظم اور وفاقی وزراء نے پالیسی کی منظوری کی مخالفت کر دی۔ وزیر اعظم کی وزیر توانائی کو نیٹ میٹرنگ پالیسی پر نظرثانی کی ہدایت۔ نئی نیٹ میٹرنگ پالیسی کے تحت صارفین سے صرف 10 روپے فی یونٹ بجلی کی خریداری اور ٹیکس کی شکیں تھیں۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمتوں میں 30 پیسے فی یونٹ کمی، نیپرا نے منظوری دے دی۔ بجلی فروری کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں سستی کی گئی، کمی کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ عجب کرپشن کی غضب کہانی، لوٹ مار کرنے والوں نے حج کے مقدس فریضے پر بھی ہاتھ صاف کر لیے۔ وزارت مذہبی امور کی آڈٹ رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ حج 2024 میں ہر موڑ پر کرپشن کی ایک سے بڑھ کر ایک داستان۔ حج 2024 کے دوران سنگین مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ وزارت مذہبی امور کی اپنی انٹرنل آڈٹ رپورٹ کے مطابق حجاج کرام کی رہائش، نقل و حرکت سے لے کر آب زمزم تک ہر چیز میں کرپشن کی داستانیں رقم ہوئیں۔ وزارت مذہبی امور نے رپورٹ میں ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی۔ پاکستان امریکہ کی برآمدات کی بلیک لسٹ میں شامل، غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 80 ممالک کی کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی، جن میں پاکستان، چین، ایران، یو اے ای اور جنوبی افریقہ بھی شامل ہے۔ چینی کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور بگ ڈیٹا سروس فراہم کرنے والے انسپر گروپ کی 6 ذیلی کمپنیوں پر بھی پابندی ہے۔ پابندیوں کا مقصد چین کی ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ، کوانٹم ٹیکنالوجیز، جدید مصنوعی ذہانت اور ہائپر سونک ہتھیاروں کے پروگرام کی ترقی کو روکنا ہے۔ ہائی پروفائل مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تحقیقات، ایف آئی اے کو مرکزی ملزم ارمغان سے تفتیش کی اجازت مل گئی۔ عدالت کا منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ملزم سے جیل میں تفتیش کا حکم۔ چیئرمین عبدالقادر پٹیل کی سربراہی میں مصطفیٰ قتل کیس پر کمیٹی کا دوسرا اجلاس، منی لانڈرنگ، منشیات مافیا اور دیگر جرائم پر بھی تفصیلی آگاہ کیا گیا۔ کیس کے حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی نے عزم کا اظہار کر دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ بھی قومی اسمبلی میں جمع کروائی جائے گی۔ کراچی کے علاقے سول لائن ہجرت کالونی میں ڈکیتی کی بڑھتی وارداتیں، ڈاکوؤں نے کئی افراد کو لوٹ لیا۔ سول لائن ہجرت کالونی میں لوٹ مار کی واردات کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ ڈاکو نے
حجام اور کارپینٹر کی دکان پر لوٹ مار کی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈاکو روز لوٹ مار کر رہے ہیں، شہریوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں، انتظامیہ خاموش ہے۔ جام شوروں میں 2 کمسن گھریلو ملازمہ بہنوں کے ساتھ زیادتی۔ تھانہ کوٹری کے علاقے خورشید کالونی میں ملزم سلطان پٹھان نے 11 سالہ علیشہ اور 10 سالہ علینا سے زیادتی کی ویڈیو بھی بنائی۔ معاملے پر غفلت برتنے والے SHO سائٹ مظہر نائچ معطل۔ پولیس کی جانب سے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔